عامر صاحب وہی بات ہے کہ الیکشن قریب قریب ہیں، بندے شندے سارے اکٹھے ہونے ہیں. ہمارے ہاں تو یہی دیکھا جاتا ہے، پنجاب میں ہو یا کسی بھی صوبے میں الیکشن کا موسم، دفعہ 144 ہے. نواز شریف صاحب یہ پورا ٹولہ لے کے وہاں پہ پہنچ گئے، وہ بھی تو پنجاب میں ہی رہتے ہیں. جی یہ بڑی جو دفعہ 144 لگانے والی خبر ہے، اس کے پیچھے بڑا اصرار ہے. پہلے کے پی میں بھی یہ ایک خبر چلی کہ جی وہاں بھی چند اضلاع میں جہاں پہ پی ٹی آئی کا زور ہے وہاں لگا دی گئی، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو وغیرہ میں. بعد میں اب یہ ایک سوال آ گیا کہ الیکشن پہ اگر ریلی نہیں کرنی، دفعہ 144 کی جو مین شک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 آدمی سے زیادہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر الیکشن پہ یہ نہیں کیا جا سکتے تو الیکشن کیسے وہ کیا جائے گا؟ کسی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، سارا دن سوشل میڈیا پہ چلتا رہے. یہ کیا مذاق ہے کہ الیکشن کیمپین آپ نے الاؤ کر دی، الیکشن شیڈیول آ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں 4 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ یا پھر الیکشن نہ کروائیں یا کروائیں گے تو پھر کیمپین ہوگی. تو وہ تو ریووک کر لیا گیا، بعد میں بتایا گیا. اب پنجاب کے اندر جو انہوں نے ایک سلیکٹیو قسم کا ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے 4 آدمی اکٹھے کرنے کے اوپر پابندی نہیں لگائی، مگر اس کا کہ کیرنگ اینڈ ڈسپلے آف آرمز، اسلحے کی نمائش اور اسلحے کا رکھنے کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور فائرنگ کے اوپر بھی جو ہے نا پابندی لگا دی ہے کیمپین کے دوران. اچھا ویسے ہی جو ہے ڈسپلے کرنا اس کو اور فائرنگ کی پابندی 144 کی ضرورت نہیں ہے، نہیں وہ ویسے ہی ممنوع ہے، غیر قانونی ہے. اس کے لیے آپ کو دفعہ 144 لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی ممنوع چیز ہے. ہاں اس کے اندر جو خطرناک بات ہے وہ ہے کیری کرنا، کہ آپ اسلحہ، لائسنسڈ اسلحہ بھی جو ہے وہ آپ لے کے نہیں چل سکتے. اب اس پہ یہ شک کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ تو بالکل نہیں ہے، سپریم کورٹ نہیں نظر آ رہی کیونکہ ہمارے ججز رات میڈیا پہ توجہ نہیں کرتے. مگر یہ عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب مقابلہ تو اب پی ٹی آئی میں ہے، پی ٹی آئی تو ہے نہیں ہے، یہ بس نون لیگ میں ہے اور پیپلز پارٹی میں، اور یہ بیانات میں کہا بھی جاتا ہے، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. مگر شک یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ کوئی صورتحال وہاں پہ پنجاب میں، پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں ہیں کہ تمام ہی پولیٹیشین جو ہے، ویسے ہی پاکستان کے اندر تمام ہی جو امیر لوگ ہیں، شرافیہ کے لوگ ہیں، وہ گارڈز کے ساتھ لائسنس اسلحہ والے گارڈ لے کے اسلحہ بردار جو ان کے گارڈز ہوتے ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں. اور پولیٹیشین تو تقریباً تمام ہی چلتے ہیں، ہر پارٹی کے چلتے ہیں. تو جو تو ہوگا پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا، اس کو یہ اجازت ہوگی جو ہی کوئی پی ٹی آئی کا اگر اس کے پاس لائسنس اسلحہ بھی ہے خوشبو آ گئی تو اس کو اس بہانے اٹھایا جائے گا. نوٹیفیکیشن کا اور کوئی مقصد نہیں نظر آتا، ورنہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز ویسے ہی ممنوع ہے کہ آپ فائرنگ بھی نہیں کر سکتے، آپ ڈسپلے بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے، شک کیا جا رہا ہے کہ ان حالات کے اندر جب یہ کیا جاتا ہے تو اس کے بہانے کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو کوئی بھی جو کیمپین کرنے کی کوشش کرے گا، اول تو وہ بیچارے نکل ہی نہیں رہے ہیں، نہ کسی کے پوسٹر لگ رہے ہیں، نہ ان کو اجازت ہے، نہ ان کو پبلک میٹنگ کرنے کی ہے. جو ہی کوئی نکلے گا تو اس دھر لیا جائے گا. اگر وہ اس کو جان کا خطرہ رہے گا، اگر وہ گارڈ لے کے نہیں چلتا، گارڈ لے کے جائے گا تو اس کو دھر لیا جائے گا. جبکہ یہ نواز شریف صاحب کی اس ریلی کے متعلق بتاتے ہیں کہ انہوں نے آج لاہور کے اندر اپنے حلقے کے اندر یہ ریلی کی گئی ہے. وہ کیونکہ سابقہ وزیر اعظم ہیں تو وہاں پہ ظاہر ان کو پروٹوکول ہے. پروٹوکول کیا، آدھی پنجاب کی پولیس جو ہے نا وہ ان لوگوں کی سیکیورٹی پہ لگی، سرکاری پروٹوکول ہے. چلے ان کا مان لیتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ہیں تو ان کو انٹائٹلمنٹ ہے، یوسف رضا گیلانی بھی ہے، ان کی بھی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ جیل میں پڑا ہوا ہے تو ان کو تو اجازت ہے. مریم بی بی کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی پولیس اور سیکورٹی کی گارڈ پوری چلتی ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی چلتی ہے، اور بھی تمام لوگوں کے ساتھ ان کے جو پولیٹیشین چلتے ہیں. ان کے جو اسلحہ بردار گارڈ ہیں، ایون بلاول بھٹو صاحب لاہور میں گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بڑی جائز قسم کی، میرا خیال ہے ان کی جان کے سیکورٹی کے ایشوز ہیں. بے نظیر بھٹو جو ہے ان کی شہادت جو ہے اس طرح کے ہوئی، اس خاندان کے اوپر یہ ہمیشہ یہ خطرات رہتے ہیں. تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے اگر پرائیویٹ گارڈز رکھتے ہیں، مگر ان کے وہ گارڈز کی اجازت ہے.
ابھی یہ 144 لگنے کے بعد، اور یہ کہ جی کیری کرنا لائسنسڈ ویپن بھی جو ہے اس کے اوپر ہے کہ اس کو مس یوز نہ کیا جائے. اب یہ شک ہے کہ کیا یہ دیکھنا ہوگا کہ مس یوز کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا. سو یہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک ٹیلیسکوپ لگی ہوئی ہے. یہ تو عامر صاحب صاف نظر آ رہا ہے. ایک تو ریلی کی جو آپ نے بات کی، پبلک تو کافی تھی، یہ تو ماننا پڑے گا. یہ اب نواز شریف صاحب کی بالکل جی یہ نظر آ رہا ہے پبلک اس میں. ہم کب کا ہے کہ ریلی بنی ہے، مگر ریلی کی پبلک اکٹھی کرنا، یہ میرا بچپن انہی گلیوں میں گزرا ہوا میں اگر کچھ اجازت نہیں جی آپ کا بچپن گزرا ہے، میرے بھی کچھ عمر کا حصہ اس اندرون لاہور کی گلیوں میں گزرا ہے. بندے تو اکٹھے ہو گئے، مگر یہ وہ حصے عامر صاحب جہاں پہ چنگچی خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ویسے اتنا رش مچ جاتا ہے. تو میاں صاحب کس چیز کے لیے بغلیں اتنی بجا رہے ہیں؟ اسی لیے بڑا کنوینینٹ ہے، آسان ہے، آپٹکس بڑے اس کے اچھے آ جاتے ہیں کہ مینار پاکستان کے بعد لاہور کے اندر بڑی جگہ پہ جلسہ کرنا. جو نواز شریف صاحب کا اب ان کا جو قد کاٹ ہے تو ان کو چاہیے تھا ایک بڑی جگہ پہ کرتے کہ لوگوں کو پتہ چلتے کتنے، کیونکہ اس پہ یہ الزام لگا تھا مینار پاکستان والے جلسے میں کہ جناب وہ جلسہ بڑا ہو گیا، لاہور کے لوگ نہیں آئے تھے. تو ان کو ایک شو آف پاور کرنے کی ضرورت ہے کہ لاہور کے اندر یہ جلسہ کیا گیا، نواز شریف صاحب نے کیا، یہ دیکھیں سارے لاہور امٹ کے آ گیا. تو ریلی جو ہوتی ہے نا وہ آسان کام ہے. یہ اس کے اندر 2-4 ہزار، جس طرح آپ نے کہا چنگچی بھی اگر چلی جائے تو 2-4 ہزار لوگ بھی ہوں تو اس سے وہ ظاہر ہے تنگ گلیاں ہیں، تنگ بازار ہیں، وہ ٹریفک پھنس جاتی ہے. پھر ساتھ میں وہ بڑے ویل آرکیسٹریٹڈ کوریوگرافڈ جسے کہتے ہیں نا، کوریوگرافی ہوتی ہے، وہ جو یہ آئٹم سانگز کی جو کی جاتی ہے نا، تو وہ کوریوگرافڈ ہوتا ہے. آتش بازی چلتی ہے، بڑے اچھے آپٹکس آتے ہیں، پھر وہ نمک پارے کھائے جاتے ہیں، کلفی کھائی جاتی ہے کہ جی وہ اس کے پھر وہ پیڑے والی لسی آ رہی ہے، وہ پھول نچاور ہو رہے ہیں. تو بازار کے اندر یہ کرنا آپٹکس وہ بڑا اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں اچھی پی آر دکھائی چلتی ہے. اور وہ من پسند وہ ویڈیو نکل آتی ہے خود بنائی ہوئی نمک پارے کھاتے ہوئے، اور سارا دن وہ پھر میڈیا کو دکھائے جاتے ہیں. میڈیا کی اپنی وہ فوٹیج نہیں ہوتی، وہ دی جاتی ہے اور وہ چلائی جاتی ہے انہی اینگل سے جس سے وہ پیش کی جاتی ہے. پنجاب آپ یاد کرائی جا رہے ہیں عامر صاحب. تو پنجاب کے کلچر میں ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جنج آتی ہے نا، ویسے برات نہیں، میں جنج ہی کہوں گی. ہمارے ہاں پنجاب میں جنج آتی ہے تو نوٹ اوپر سے اس لیے برسایا جاتا ہے کہ نیچے بچہ پارٹی اکٹھی ہو جائے. یہ ادھر بھی نوٹ برسا رہے ہیں کہ ووٹر اکٹھا ہو جائے. برسانے والا یہ الیکشن کمیشن اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا. یہ حمزہ کے پہلے ریلی کے اندر بھی یہ نوٹ برسائے گئے ہیں. تو یہ نوٹ دکھا میرا موڈ نہ بنائیں، بغیر نوٹ دکھائے یہ موڈ بننا چاہیے. یہ مگر یہ میں نے کہا نا کہ میرا انہی گلیوں میں بچپن گزرا ہوا ہے. یہ کم از کم داد دینی پڑتی ہے پی ٹی آئی کو اور یاسمین راشد کو، جو کہ ان کے مقابلے پہ نواز شریف کے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور وہ خاتون جیل میں ہیں 130 میں کہ وہ جیل میں ہیں. نواز شریف صاحب پچھلے 26 سال سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے حلقے میں نہیں گئے ہیں. تو پچھلے 26 سال 1997 کے الیکشن میں یہ اس حلقے میں گئے تھے، اس کے بعد ان کو جانے کی ضرورت کبھی پڑی ہی نہیں. نائلی میں اور وہ یہاں سے جیتتے رہے، ان کے نومینیز جیتتے رہے، مارجن بتاتے ہیں کم زیادہ ہوتے رہے. مگر اب ان کو یاسمین راشد جو کہ جیل میں ہیں اور ان کے یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ ان کے مقابلے کا آپ کہہ سکتے ہیں جوڑ نہیں ہے. مگر وہ یاسمین راشد نے مجبور کر دیا کہ نواز شریف جو ہے نا کرشن نگر، سنت نگر، مونی روڈ جو ہے ان کا سسرالی علاقہ ہے. کلثوم نواز جو ہے وہ گاما پہلوان کی نواسی ہیں، تو وہ یہ جو پھولو پہلوان کا جو خاندان ہے یہ مونی روڈ پہ ان کے اکھاڑے ہیں. تو یہ اپنے سسرال گئے ہوئے تھے، تو یاسمین راشد نے مجبور کر دیا ہے کہ یہ اپنے سسرال اپنے حلقے میں 26 سال بعد میاں صاحب گئے ہیں.